اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج ہمارا لیول 3 کا سبق نمبر 6 ہے، جس کے اندر ہم فعل لازم اور فعل متعدی کو پڑھیں گے، جسے انگلش میں آپ ٹرانزیٹیو وربز اور انٹرانزیٹیو وربز کہتے ہیں۔ کسی بھی گفتگو میں ٹرانزیٹیو ورب اور انٹرانزیٹیو ورب انتہائی اہم اور امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق انتہائی اہم ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل مضارع مستقبل پڑھا، قریب بھی اور دور بھی، جس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ اگر مستقبل قریب ہے قریب کے زمانے میں تو اس کے لیے لفظ سین فعل مضارع کے شروع میں لگائیں گے تو مستقبل قریب بن جاتا ہے، اور اگر سوف فعل مضارع کے شروع میں لگائیں تو مستقبل بعید بن جاتا ہے۔ مستقبل قریب کی مثال جیسے سیرحمہم اللہ، یرحم فعل مضارع اس کے شروع میں سین لگا ہے، اور مستقبل بعید سوف تعلمون۔ تو سین اور سوف یہ داخل ہوں تو فعل مضارع مستقبل قریب بن جاتا ہے، اور سوف داخل ہو تو مضارع مستقبل بعید بن جاتا ہے۔ جیسے یغفر قریب بنانا ہو تو سیغفر، اگر مضارع مستقبل بعید بنانا ہو تو سوف یغفر۔ آج کا سبق ہمارا وہ فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں ہے، جسے ٹرانزیٹیو وربز اور انٹرانزیٹیو وربز کہتے ہیں۔ انتہائی اہم سبق ہے، سبق کو آخر تک پوری توجہ سے سمجھیں۔ جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل چاہے، یعنی جس کا معنی فاعل سے پورا ہو جائے، اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے نازل، وہ نازل ہوا، وہ اترا۔ اب یہ صرف فاعل اور سبجیکٹ سے اس کا معنی پورا ہو جائے گا، جبکہ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کو بھی چاہے اور مفعول کو بھی چاہے، یعنی اسے سبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو اور آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو، بغیر آبجیکٹ کے اس کا معنی اور بات پوری نہ ہو۔ جیسے انزل، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا۔ اب ایک اتارنے والا چاہیے جسے سبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس نے جو اتارا وہ آبجیکٹ ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ فعل لازم جیسے آپ ان چند ایک مثالوں میں غور کریں، آپ کو فعل لازم سمجھ آ جائے گا۔ جیسے سورہ ہود آیت نمبر 71، فضاحکت، فا کا معنی پس، ضاحکت سامعہ، اسی سے واحد مؤنث ہے، پس وہ ہنسی، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہے۔ جب ان کو بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہ پاس کھڑی ہنسی۔ اب دیکھیں ضاحکت، ہنسنا، یہ اکیلے سبجیکٹ اور فاعل سے اس کا معنی پورا ہو جاتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں۔ ایک اور فعل لازم کی مثال دیکھیں، سورہ انعام آیت نمبر 44، اذا فرحوا، اذا جب، فرحہ اس کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، اسی سے جمع ہے فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے۔ اب دیکھیں خوش ہونے کے لیے صرف خوش ہونے والا چاہیے اس ورب کے لیے، یعنی صرف سبجیکٹ کی ضرورت ہے اور وہ ہے خوش ہونے والا، تو بات پوری ہو جائے گی۔ کس پر خوش ہوئے؟ بیما، اس چیز سے، اوتو جو ان کو دی گئی۔ یہ اوتو فعل متعدی ہے کیونکہ اس میں دینے والا بھی چاہیے اور جس کو دی گئی وہ بھی چاہیے۔ آگے سورہ کہف میں دیکھیں فعل لازم کی ایک اور مثال، اذا رکیبا، اذا کا معنی جب، رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے۔ راکبہ فعل ماضی، اسی سے تثنیہ، آخر میں صرف الف لگائیں تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ جب وہ دونوں سوار ہوئے، اب دیکھیں صرف سوار ہونے والے کی ضرورت ہے، تو یہ ورب لازم ہے اور سبجیکٹ اور فاعل سے پورا ہو رہا ہے۔ کس میں سوار ہوئے؟ فی السفینہ، کشتی میں۔ ایک اور مثال سورہ اسراء آیت نمبر 105، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، واو کا معنی اور، بالحق کا معنی سچائی کے ساتھ، نزل وہ قرآن نازل ہوا۔ اب صرف نزل سبجیکٹ فاعل سے اس کا معنی پورا ہو گیا، اترنے والا۔ اب آپ فعل متعدی اس کی بھی مثالیں قرآن پاک سے دیکھیں، سورہ ہود آیت نمبر 71، فبشرناہا، فا کا معنی پس، بشرنا باب تفعیل ہے، بشر یبشر، ماضی سے جمع متکلم، جب بھی آخر میں نون الف نہ آئے تو یہ جمع متکلم ہوتا ہے، پس ہم نے خوشخبری دی۔ اب اس میں ایک خوشخبری دینے والا چاہیے، نمبر 2 جس کو خوشخبری دی جا رہی ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ خوشخبری دینے والا وہ سبجیکٹ اور فاعل ہے،
اور جس کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ آبجیکٹ ہے، تو اسے مفعول کی بھی ضرورت ہے فاعل کے ساتھ۔ اس کا معنی مفعول کے بغیر نامکمل ہے، بشر کا، پس ہم نے خوشخبری دی ہا اس کو، اسحاق کی، ہم نے خوشخبری دی، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کس کو خوشخبری دی؟ اما سائرہ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی۔ اب دیکھیں یہ فعل متعدی ہے اور اس کا معنی مفعول بہ پر جا کے پورا ہوگا، بغیر مفعول کے اس کا معنی نامکمل ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، سورہ انعام آیت نمبر 44، اخذناہم، اخذ یأخذ محموز ہے، شروع میں حمزہ ہے، ماضی سے جمع متکلم، ہم نے پکڑا۔ اب جب اخذ پکڑنا، اس میں پکڑنے والے کی بھی ضرورت ہے جو سبجیکٹ اور فاعل ہے، اور جس کو پکڑا جسے آپ آبجیکٹ اور مفعول کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے، تو ہم نے پکڑا ان کو، یہ ہم اس کے لیے آبجیکٹ ہے۔ ایک اور مثال سورہ کہف آیت نمبر 71، خرقها، خرق اس کا معنی ہے شگاف ڈالنا، پھاڑنا، ہا اس کو، اس میں، یعنی خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ اب شگاف ڈالنے والا سبجیکٹ وہ خضر علیہ السلام ہے، جس میں شگاف ڈالا وہ کشتی، ہا یہ آبجیکٹ ہے۔ ایک اور مثال فعل متعدی کی، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا، پیچھے ہم نے وَبِالْحَقِّ نزل پڑھا، یہ انزلنا، انزل باب افعال، یہ عموماً متعدی ہوتا ہے، ماضی سے جمع متکلم ہے، اور سچائی کے ساتھ ہم نے نازل کیا، نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات، کس کو نازل کیا؟ وہ آبجیکٹ ہوگا، ہو اس کو، یعنی قرآن پاک کو۔ تو معلوم ہوا کہ فعل لازم وہ صرف فاعل پر اس کا معنی پورا ہو جاتا ہے، اسے فاعل کی ضرورت ہے، مفعول اور آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، جبکہ فعل متعدی اسے فاعل بھی چاہیے، مفعول بھی چاہیے۔ اب فعل لازم اور فعل متعدی کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے۔ پہلی نشانی، فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا، اور عام طور پر اس کے ترجمے میں نے کا لفظ نہیں آتا، نے یہ لفظ نہیں آتا، جیسے داخل وہ داخل ہوا، دیکھیں ترجمے میں نے نہیں ہے، خرج وہ نکلا، یہ فعل لازم ہے۔ اور فعل متعدی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کے ترجمے میں نے کا لفظ آتا ہے، جیسے خلق اس نے پیدا کیا، نے کا لفظ، یہ متعدی ہونے کی نشانی۔ رزق اس نے رزق دیا، اب اگر پیدا کرنے والا خالق ہے تو جس کو اس نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے، رزق دینے والا رازق ہے تو جس کو اس نے رزق دیا وہ مرزوق ہے۔ تو یہ پہلی نشانی کہ فعل لازم کے ترجمے میں نے کا لفظ نہیں آتا، جبکہ فعل متعدی میں نے کا لفظ آتا ہے۔ دوسری نشانی، فعل لازم کے بعد کیا کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی آدمی فعل لازم استعمال کرے گا نا تو بات پوری ہو گئی، اس کے اوپر ہم اسے کیا نہیں کہہ سکتے، ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ بات مکمل ہے۔ جبکہ فعل متعدی کے فوراً بعد کیا کا سوال پیدا ہوتا ہے، مثلا ذبح اس نے ذبح کیا، اب جب کسی نے کہا اس نے ذبح کیا تو فوراً سننے والا پوچھے گا اس نے کیا ذبح کیا، تو یہ جو کیا ذبح کیا، یہ جو کیا ہے یہی آبجیکٹ اور مفعول ہے۔ تو جہاں کیا کے ساتھ سوال کی ضرورت نہ پڑے وہ فعل لازم ہے، اور جہاں ضرورت پڑے وہ فعل متعدی ہے۔ ایک اور مثال، ایک اور علامت، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا، یعنی وہ فعل جو فاعل پر جس کا معنی پورا ہو جائے اس کے لیے کبھی اس کا فعل مجہول پیسیو وائس اس سے کبھی نہیں آتا۔ فعل متعدی سے پیسیو وائس آتا ہے، ایکٹیو وائس بھی آتا ہے، پیسیو وائس بھی آتا ہے، لیکن اگر ہم فعل لازم کو متعدی بنانا چاہیں، اس کے معنی کو آگے بڑھانا چاہے، تو اس کے بعد پریپوزیشن اور حرف جار میں سے کسی حرف کو لگایا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ متعدی بن جاتا ہے، جیسے ذہب اس کا معنی ہے جانا، فعل لازم ہے، یہ ہم نے کہا ذہب اللہ یا ذہب زید، زید چلا گیا، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اگر اس کے بعد ہم با لے کے آئیں گے حرف جار تو یہ متعدی بن جائے گا، ذہب اللہ لے گیا اللہ، ویسے ذہبہ کا معنی جانا، با آیا تو اس کا معنی لے جانا، لے گیا اللہ ان کے نور کو۔ بعض فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، عربی میں ایسے ورب بھی ہیں، جیسے انگلش میں بھی ایسے وربز ہیں، جیسے جاء یہ بطور لازم کے بھی آتا ہے، جاء الحق حق آ گیا، بات پوری ہو گئی سبجیکٹ پر۔ اور یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، جاءکم برہان تمہارے پاس دلیل آ گئی،
یعنی کم بھی آبجیکٹ ہے اور برہان بھی آبجیکٹ ہے۔ تو یہ چند ایک علامات تھیں فعل لازم اور متعدی کو پہچاننے کی۔ اب آپ کے سامنے ایک چارٹ میں پیش کرتا ہوں جس میں فعل لازم کی بھی مثالیں ہیں اور فعل متعدی کی مشترکہ مثالیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ پہلی سورۃ القیامہ آیت نمبر 7 اور 9، فَإِذَا 7 سے لے کے 9 تک، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ باریقہ فعل ماضی ہے اور ایکٹیو وائس ہے، بصرو اس کا سبجیکٹ ہے، اس سے بات پوری ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئیں۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو گیا۔ دیکھیں یہاں بھی خسفہ فعل لازم ہے، چونکہ سبجیکٹ آیا تو بات مکمل، لیکن آگے وَجُمِعَ الشَّمْسُ، اور جمع کر دیا گیا سورج کو، والقمر اور چاند کو۔ اب یہاں جُمِعَ یہ فعل ماضی سے مجہول ہے، یعنی پیسیو وائس ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیول 1 میں پیسیو وائس اور مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی میں پہلے حرف کو پیش دیں اور آخر سے پہلے کو زیر دیں، جیسے یہاں جیم پر پیش ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، تو فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی کا آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ فعل متعدی ہے، لازم نہیں۔ آگے ایک اور مثال سورۃ الانفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون، پختہ بات ہے مومن یعنی کامل مومن، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب دیکھیں ذکر فعل مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ پیسیو وائس اور فعل مجہول صرف فعل متعدی کا آتا ہے، لازم کا نہیں آتا۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت۔ اب دیکھیں وجلت یہ بھی ورب ہے، قلوبہم اس کا سبجیکٹ اور فاعل ہے، کیونکہ سبجیکٹ اور فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے، اس کا معنی فاعل پر پورا ہو گیا، تو یہ فعل لازم ہے، متعدی نہیں۔ ایک اور مثال سورہ انفال کی ہی، وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں تولیہ، تلا ماضی معلوم ہے، ایکٹیو وائس ہے، تولیہ پہلے پہ پیش، آخر سے پہلے کے نیچے زیر، یہ فعل مجہول ہے، اس سے معلوم ہوا یہ فعل متعدی ہے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتوں کی، زادتہم ایمانا آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی۔ اب دیکھیں زادت یہ بھی ایک علامت یاد رکھیں، جب ورب کے ساتھ ضمیر مل کے آئے گی، ہما ہم والی، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ورب فعل لازم نہیں ہے بلکہ فعل متعدی ہے۔ جیسے یہاں زادت کے ساتھ ہم ضمیر ملی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ یہ آبجیکٹ اور مفعول کی ضمیر ہے اور یہ ہمیشہ فعل متعدی کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ اب چند ایک آپ مثالیں فعل لازم کی مزید قرآن پاک سے دیکھیں۔ فعل لازم وہ جسے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا معنی سبجیکٹ سے پورا ہو جاتا ہے، جیسے ولما، اور جب فصلت جدا ہوا، العیر قافلہ، لفظ فصلت ہے واحد مؤنث، لیکن جب تا ساکن ہو اس کے بعد الف لام آ جائے تو تا کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ ولما فصلت العیر، جب قافلہ روانہ ہو گیا۔ سورۃ النجم کی آیت 60، وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ضاحک یضحک بھی فعل لازم ہے، فاعل سے اس کا معنی پورا ہو جائے گا۔ ولا تبکون، اور تم روتے نہیں، یہ بھی فعل لازم، فاعل سے معنی پورا۔ اگلی مثال سورۃ النحل آیت نمبر 96، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد، نافید ینفد اس کا معنی ہے ختم ہونا، یہ بھی فعل لازم ہے، ختم ہونا، اس میں نے کا لفظ نہیں، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کو دیکھیں، کلما جب بھی، دخل داخل ہوئے، یہ داخلہ یہ بھی فعل ماضی ہے، داخل زید، زید داخل ہوا، داخل عمران، عمران داخل ہوا، تو سبجیکٹ اور فاعل سے اس کا معنی مکمل ہو جاتا ہے۔ جب داخل ہوئے اس پر، زکریا، زکریا علیہ السلام یعنی بی بی مریم کے پاس آئے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 79، فخرج پس وہ نکلا، کون؟ قارون، علی قومہ اپنی قوم پر، فی زینتی اپنی زینت میں، آن بان میں۔ خرج داخلہ بھی فعل لازم ہے اور خرج یہ بھی فعل لازم ہے، فاعل سے اس کا معنی پورا ہو جائے گا۔ جیسے ایک اور مثال دیکھیں سورۃ الرحمن آیت نمبر 74، یخرج، خرج یخرج، خرج سے ہی فعل مضارع، نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، یعنی میٹھے اور کھارے سمندروں سے، کیا نکلتے ہیں؟ اللؤلؤ موتی،
والمرجان اور مرجان۔ معلوم ہوا جیسے کہ مشہور ہے کہ صرف کھارے پانی سے موتی نکلتے ہیں، ایسی بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے دونوں سے موتی نکلتے ہیں۔ ایک اور مثال، من جاء بالحسنہ، یہاں دیکھیں جاء فعل لازم ہے، ہم پہلے پڑھ چکے، یہ بطور متعدی کے بھی استعمال ہوتا ہے، لازم کے بھی، لیکن یہاں اس کو متعدی بنایا گیا با کے ساتھ، جاء فعل کے بعد با آیا، اس کی وجہ سے یہ متعدی ہو گیا۔ من جاء جو لائے گا یا جو آئے گا، بالحسنہ اچھائی کے ساتھ، فلہ عشر امثالہا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے۔ فلما ذہب، ذہب بھی فعل لازم ہے جس کا معنی فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر جب چلا گیا عن ابراہیم، ابراہیم سے الروع ڈر، تو یہ ساری مثالیں فعل لازم کی تھی۔ اب فعل متعدی کی بھی مزید قرآنی مثالیں دیکھیں، کیونکہ فعل متعدی وہ جس کی بات جہاں مفعول کے بغیر بات نامکمل ہو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، فا کا معنی پس، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ہم ان کو۔ اب دیکھیں یہ اٹیچڈ ضمیر آ گئی، یہ بھی علامت ہے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ ہم نے ہلاک کیا، نے یہ بھی علامت ہے کہ یہ فعل متعدی ہے، ان کو، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 54، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا، یہ دیکھیں نے کی نشانی، آل فرعون، آل فرعون کو یعنی فرعونیوں کو۔ ایک اور اخرجک آپ کو نکالا، یہ دیکھیں اخرج فعل ہے، اس کے ساتھ کاف ضمیر متصل ملی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے۔ ایک اور مثال، وَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم نے داخل کیا، ہم ان کو، یہ نے بھی علامت ہے کہ فعل متعدی، اور اس کے ساتھ ہم ضمیر ملی، یہ بھی علامت ہے کہ یہ فعل متعدی، اور ہم نے ان کو داخل کیا فی رحمتنا اپنی رحمت میں۔ ایک اور مثال، جعل لکم الارض، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے۔ اب دیکھیں اس نے بنایا، یہ نے اس بات کی نشانی ہے کہ جعل یہ فعل متعدی ہے، تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں۔ اب دیکھیں اس میں سننے والا بھی چاہیے اور جس چیز کو اس نے سننا ہے وہ بھی چاہیے۔ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات، الا سلامہ مگر سلامتی کی بات، یعنی جنت میں۔ ایک اور مثال، فلا تجعلوا یہ جعل صحیح فعل نہیں ہے، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادا شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ امید ہے ان مثالوں کے ذریعے آپ فعل لازم اور فعل متعدی کو پہچان چکے ہوں گے، ٹرانزیٹیو ورب اور ان ٹرانزیٹیو ورب کو آپ بالکل پہچان چکے ہوں گے۔ مزید باوضو ہو کے قرآن پاک لے کے بیٹھیں اور قرآن پاک میں ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو ورب کی پہچان کریں، فعل لازم فعل متعدی کو پہچانیں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔